آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ کس قسم کے انسانوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں؟ شاید انسانی مزاج ہے کہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن میں اسے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسرے بھی اس کو ویسے ہی دکھتے ہیں اور وہ انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات پڑھے یا سنے گا تو اس کا دل و دماغ اسے فوراً مسترد کر دے گا۔ کوئی اپنے پسندیدہ بندے یا چوائس کو آسانی سے مسترد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ جانتے بھی ہوں کہ اس بندے کے بارے میں کہی گئی سب باتیں ٹھیک ہیں، پھر بھی آپ اپنی پسند پر قائم رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چوائس کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ کچھ آپ کی انا آڑے بھی آ جاتی ہے اور آپ جانتے بوجھتے اس بندے کے حامی بنے رہتے ہیں، یعنی اس بندے کی خوبی سے زیادہ آپ کو آپ کی انا اس کی حمایت پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوست جنید مہار بارسلونا پہنچ چکے ہیں۔ میں نے رات گئے جنید کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کیا تھا۔ اب ان کا بارسلونا پہنچ کر میسج آیا کہ یہاں بھی آپ کی کمپنی نہیں چھوٹی۔ بتانے لگے کہ انہیں ایئرپورٹ سے جس نوجوان نے پک کیا اس کا تعلق گجرات سے ہے اور وہ میرا بہت بڑا فین ہے۔ رات کے جب وہ شہر میں پھرتے رہے تو وہ میرے کالموں، ویلاگز اور ٹی وی شوز کا حوالہ دیتا رہا۔ جنید کہنے لگا کہ وہ نوجوان جس کا نام امتیاز ہے مجھے تحفے میں ایک شرٹ بھیجنا چاہتا ہے۔ ویسی شرٹ سے بہتر سٹار بکس کا کافی مگ ہوگا۔ خیر، جنید سے میرا برسوں کا تعلق ہے اور اسے علم ہے کہ پہلے کبھی مجھے اپنی تعریف سن کر اچھا لگتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ شہرت اور تعریف اپنا مزہ کھونے لگی۔ اب پرائیویسی اچھی لگنے لگی ہے۔ اب جو فین تعریف کرتے ہیں مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں، لیکن وہ خوشی اب نہیں رہی۔ مجھے علم ہے کہ جو آج فین ہے وہ کچھ عرصے بعد مجھ سے مایوس ہوگا اور اس کے ذہن میں میرا جو موجودہ امیج ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر یا تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا پھر میرے خلاف ہو جائے گا۔ وہ فین یہ اجازت دینے کو تیار نہیں ہے کہ جو امیج اس نے میرے بارے میں بنایا ہوا ہے میں اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوں۔ اگر میں اس کے مطابق سوچ، لکھ یا بول نہیں رہا تو پھر میں بک گیا ہوں۔ وہ ہر قیمت پر مجھے اپنی سوچ پر چلانا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سپر مارکیٹ میں ایک نوجوان جوڑا ملا۔ اس نوجوان نے بھی مجھے بڑی عزت دی، مجھ سے میرا نمبر مانگا جو اکثر لوگ مانگتے ہیں اور میں کبھی انکار نہیں کرتا۔ نمبر لینے کے بعد اس نوجوان نے مجھے کہا کہ کسی دن آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ میں نے کہا جی ضرور۔ پھر کچھ دن بعد اس کا بد تہذیبی پر مبنی میسج ملا جو اس نے میرا کوئی ایسا کالم پڑھ کر یا شو دیکھ کر کیا تھا جس میں میں نے اس کے دیوتا کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو وہ مجھے ناشتے پر بلانا چاہ رہا تھا۔ پچھلے سال امریکہ گیا تو چند قریبی دوستوں کے رویوں میں حیران کن تبدیلی دیکھی۔ وہ عمران خان کے حامی تھے اور یہ تبدیلی اس کے لیے تھی، اور یہ تبدیلی اس لیے تھی کہ میں ان کے دیوتا کی شان میں قصیدے نہیں پڑھ رہا تھا۔ ان سے مل تو لیا لیکن ان کے رویے دیکھ کر افسوس ہوا کہ ان سے کیوں ملا۔ اسی لیے جب اس سال امریکہ گیا تو ان سے نہیں ملا۔ اگر آپ کو کوئی شخص کسی کیفے پر، کافی شاپ پر مل لے یا آپ کو کہیں سے پک کر لے، اس کے بعد تو آپ نے اس کی مرضی کے مطابق سوچنا اور لکھنا ہے، ورنہ آپ بک گئے ہیں۔ اب اگر لوگ دعوت دیں تو بھی میں معذرت کر لیتا ہوں کہ وہ اپنی کافی یا پک اینڈ ڈراپ کی قیمت مجھ سے اپنے مہاتما کی تعریف کی صورت میں وصول کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ عمومی رویہ ہے کہ جو لوگ فیس بک پر آپ کے بارے میں کچھ اچھا لکھتے ہیں یا آپ کا دفاع کر لیں تو پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کے لفظوں کا معاوضہ دوں، جس طرح وہ سوچتے ہیں اسی طرح سوچوں، ورنہ وہ میری فیس بک وال پر دھمال ڈالنے آ جائیں گے۔ مجھے میرے وہ قائرین یا ناظرین زیادہ اچھے لگتے ہیں جن کی میرے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے کہ چلیں وہ ایک جگہ تو کھڑے ہیں، یا انہوں نے مجھے درست پہچانا کہ میں قابل تعریف نہیں ہوں۔ جو پہلے میرے فین بن کر مجھ سے مایوس ہو کر میرے مخالف بنتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں بھلا کیسے اپنی تحریروں سے کروڑوں لوگوں کو خوش رکھ سکتا ہوں اور ان کی سوچ کے مطابق لکھ سکتا ہوں۔ اس لیے جب جنید مہار نے مجھے اسپین سے امتیاز صاحب کے بارے میں بتایا تو وہی خوف سوار ہوا کہ یہ نوجوان بھی کسی دن یہی سمجھے گا کہ اب میں اس کی سوچ کے مطابق نہیں لکھتا، تب وہ سخت مایوس ہوگا۔ مایوسی کی بات چلی ہے تو شاید عمران خان کے حامی یہ پڑھ کر مایوس ہوں گے کہ خان صاحب پر ایک اور کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہے جو ایک خوبرو اداکارہ ہاجرہ خان پانیزئی نے لکھی ہے، جس کا عنوان ہے ویئر دا اوپیوم گروز۔ اس کتاب میں ہاجرہ خان نے عمران خان سے اپنے 4 سال کے تعلقات پر بہت کچھ لکھا ہے، جس میں کراچی، لاہور اور بنگالہ کی شامیں اور راتیں بھی شامل ہیں۔ ہاجرہ بھی عمران خان کی فین تھی اور ان سے بہت امیدیں لگا بیٹھی تھی۔ وہی بات جب فین مایوس ہوتے ہیں تو سخت رد عمل دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کتاب سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عمران خان کو علم ہے کہ ان کا فین کلب ان سے کسی قسم کی اخلاقیات یا اخلاقی کردار کی توقع نہیں رکھتا۔ اگر اس ملک کے عوام کا مسئلہ ایک ایسا لیڈر ہوتا جو اخلاقی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے جیسے مغربی ممالک میں ہوتا ہے تو عمران خان کبھی مقبول نہ ہوتے اور وزیر اعظم بننا تو دور، وہ پبلک لائف میں بھی نہ ہوتے۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ان پر درجنوں کتابیں چھپی، درجنوں اسکینڈلز اور افیئرز سامنے آئے، لیکن انہیں کیا فرق پڑا؟ کیونکہ اس قوم کا مسئلہ اخلاقیات یا اخلاقی بنیادوں پر کھڑا لیڈر ہے ہی نہیں۔ اس ملک میں 2 قسم کی قیادت ہے، ایک وہ جو اخلاقی طور پر کرپٹ ہے اور دوسری وہ جو سیاسی طور پر کرپٹ ہے۔ قوم کو دونوں قسم کے لیڈروں سے پیار ہے۔ سارا دن وہ ان دونوں قسم کے لیڈروں کی عزت اور شان کے نام پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ رشتہ داریاں تک ختم ہو گئیں، دوستیاں ختم ہو گئیں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا پہلوان تمہارے پہلوان سے بہت بہتر ہے۔ کوئی اس ملک کو ریاست مدینہ کے نام پر چونا لگا رہا تھا تو کوئی آئین میں ترامیم کر کے
امیر المومنین کا لقب پانا چاہتا تھا. کسی کو جنیوا میں $60 ملین کی منی لانڈرنگ کرنی تھی تو کوئی لندن میں فلیٹس خرید کر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ رہا تھا. جبکہ ان کے حامی ایک دوسرے کے سر کھول رہے تھے، سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے تھے، اپنی اپنی مرضی کے لٹیروں کا دفاع کیا جا رہا تھا. لوٹ مار ان لیڈروں اور ان کی اولادوں نے کی اور بھنگڑے ڈالے یہاں سوشل میڈیا پر موجود ان کے حامیوں نے. خاور مانیکا کے انٹرویو پر نہ بشرا بی کچھ بولی، نہ عمران خان نے کوئی جواب دیا، لیکن سوشل میڈیا پر رودالی رو رو کر حال و بحال ہیں. بہرحال حاجرہ خان کی کتاب میں موجود سنسنی خیز انکشافات تو رہے ایک طرف، لیکن اس کتاب کا نام کتنا خوبصورت اور رومانٹک ہے، ویئر دا اوپیم گروز. بس اس کا لطف اٹھائیں.